یہ 20 منٹ کا وقت ہے۔ اس مکروہ وقت کے بعد صحیح وقت ہوتا ہے جس میں آپ اشراق، چاشت وغیرہ کوئی بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس صحیح وقت کے بعد جو ہے پھر مکروہ وقت آتا ہے، جسے دحوائے کبریٰ کہا جاتا ہے۔ تو پہلا مکروہ وقت یہ ہو گیا، دوسرا یہ ہو گیا۔ یہ کبھی 35 منٹ ہوتا ہے، کبھی 40 منٹ ہوتا ہے، کبھی 45 منٹ تک بھی چلتا ہے۔ یہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ظہر کا وقت جیسے ہی ختم ہوگا عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ عصر کا جو آخری وقت ہوتا ہے اس میں وہ وقت عصر ہی ہوتا ہے، لیکن آخری جو 20 منٹ ہوتے ہیں یہ مکروہ وقت ہے۔ تو یہ تیسرا مکروہ وقت ہو گیا۔ اور پھر غروب آفتاب ہو جاتا ہے، مغرب ہے، مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے تو عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، اور عشاء کا وقت پھر فجر تک باقی رہتا ہے۔ اب آپ یہ غور فرمائیے کہ یہاں فجر کا وقت جو ہے اس کے بعد یہ مکروہ وقت ہے۔ یہ مکروہ اوقات 1، 2 اور 3 جو اوقات ہیں ان کا تعلق سورج کی موومنٹ کے ساتھ ہے۔ یہاں سورج طلوع ہو رہا ہے تو فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور اس میں کوئی بھی نماز پڑھنا اور سجدہ کرنا منع ہوتا ہے، مکروہ ہے، گناہگار ہوگا جان بوجھ کے کرنے والا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جو سورج وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں وہ ان اوقات میں سورج کو پوجتے تھے، تو منع کر دیا گیا کہ ان اوقات میں کوئی بھی نماز اور سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جیسے ہی فجر کا وقت ختم ہوگا اس کے بعد سے لے کر 20 منٹ تک یہ مکروہ وقت ہے، اس میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ سجدہ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد صحیح وقت آ گیا، اشراق چاشت پڑھ سکتے ہیں، اور جتنے نوافل قضا نمازیں جو بھی آپ کو پڑھنی ہیں آپ اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ مکروہ وقت دوسرا آ جاتا ہے، اس کا تعلق بھی سورج کے ساتھ ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے، تو جب طلوع ہوتا ہے تو 20 منٹ کا وقت مکروہ ہے۔ اس کے بعد صحیح وقت آ گیا، یہ صحیح وقت چلتا رہتا ہے اور سورج بلند ہوتا رہتا ہے۔ سورج بلند ہونے کے بعد درمیان میں جا کے یہ سمجھ لیں زمین ہے اور یہاں سے یہ سورج طلوع ہو رہا ہے، تو یہ شروع کا 20 منٹ کا وقت تو مکروہ ہے، لیکن اس کے بعد یہ صحیح وقت ہے۔ پھر یہاں آ کے سورج رک گیا، یہ جیسے ہی سورج رکتا ہے اس کو کہتے ہیں دحوائے کبریٰ، اور جتنی دیر سورج رکا رہتا ہے یہ مکروہ وقت ہوتا ہے۔ یہ کبھی 35 منٹ ٹھہرا رہے گا، کبھی 40 منٹ، کبھی 30 منٹ۔ تو آپ کیلنڈر میں دحوائے کبریٰ کا ٹائم دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، جو کیلنڈر نماز کے ہوتے ہیں اس میں یہ دحوائے کبریٰ لکھا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ سورج جہاں رک جاتا ہے جتنی دیر رکا رہے گا یہ مکروہ وقت ہوگا، اس میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ جتنی دیر بھی رکا رہا، 30 منٹ یا زائد، تو 30 منٹ یا اس سے زائد وقت تک جتنی دیر یہ سورج رکا رہتا ہے یہ سارا مکروہ وقت ہوتا ہے، جس میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اور پھر جیسے ہی سورج زائل ہوتا ہے، نیچے ڈھلنا شروع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نصف النہار شرعی۔ نصف کا مطلب ہوتا ہے آدھا، نہار کا مطلب ہوتا ہے دن، اور شرعی کا مطلب ہوتا ہے کہ شریعت کی روشنی میں دن آدھا ہو گیا۔ اور عرفی طور پر ہمارا 12 بجے سے AM PM ہوتا ہے، وہ عرفی ہے، ہمارے رواج کے حساب سے ہے، لیکن شریعت آدھا دن کس کو کہتی ہے؟ جب سورج طلوع ہو کے درمیان میں آ کے جیسے ہی رکے گا تو اس کو کہیں گے نصف النہار شرعی۔ پھر جیسے ڈھلنا شروع ہوگا تو اس کو کہتے ہیں زوال۔ ڈھلنے کی عربی ہوتی ہے زوال، تو زوال کا وقت ظہر کا وقت ہے۔ بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا یہ تو زوال کا وقت ہے، مکروہ وقت۔ تو زوال کا وقت مکروہ نہیں ہے، زوال تو سورج کے چلنے کو کہتے ہیں، زائل ہونا، چلنا، تو اس سے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یہ تو اچھا ٹائم ہے۔
دوحہ کبریٰ جتنی دیر رکا رہے گا وہ اصل میں، تو اس غلط فہمی کو بہرحال دور کر لینا چاہیے کہ زوال کا وقت ظہر کا وقت ہے، تو یہاں پھر یہ ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا، ظہر ختم ہوگا، عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، پھر یہ سورج جو ہے وہ زرد پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ زرد پڑنا شروع ہوتا ہے، یہ آخر کا یہ غروب سے پہلے 20 منٹ کا وقت مکروہ ہوتا ہے، تو یہاں طلوع کے وقت 20 منٹ مکروہ، غروب کے وقت 20 منٹ مکروہ، اور درمیان میں جب آ کے ٹھہر گیا تو جتنی دیر ٹھہرا رہا وہ وقت مکروہ، ان میں کوئی بھی نماز یا سجدہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی شخص نے آج کی جیسے کسی دن کے عصر نہیں پڑی، وہ سو گیا تھا یا کسی وجہ سے ڈیلے ہو گیا، کام میں لگ گیا اور ڈیلے ہو گیا، اور یہ مکروہ وقت آ گیا، تو وہ عصر کی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، تو وہ پڑھے گا، کیونکہ یہ آج ہی کی نماز اس وقت میں پڑھ سکتا ہے۔ اگرچہ اتنی تاخیر کرنا اگر جان بوجھ کے کیا ہوگا تو گناہ گار بھی ہوگا، اور بلا عذر کیا تو گناہ گار ہے، اور ویسے سو گیا تھا اور یہ وقت آ گیا، اچھا وقت نکل گیا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب تو مکروہ وقت آ گیا اور مکروہ وقت میں نماز منع ہے، لہٰذا آج کے میں فرض بھی نہ پڑھوں، تو اس روز کی عصر کی نماز یہ اس وقت میں بھی اس پر پڑھنا فرض ہے، کہیں خدا نہ خواستہ ترک کر دی تو قضا کا گناہ ہوگا۔ پھر مغرب کا وقت آ گیا اور اس کے بعد عشاء کا وقت آ گیا۔ اب مزید آپ یہ دیکھیں کہ ان مکروہ اوقات میں اگر جنازہ آیا تو کیا کریں گے؟ تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جنازہ مکروہ وقت سے پہلے آیا تھا یا بعد میں آیا۔ اگر مکروہ وقت ہی میں آیا، یا یوں کہیں کہ مکروہ وقت میں آیا، جنازہ مکروہ وقت میں آیا تو اس ہی وقت نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عمومی حکم تو یہ بیان کر رہے ہیں نا، ہر نماز اور سجدہ منع ہے، تو بھئی جنازہ بھی منع ہوگا، لیکن جنازہ اگر اسی وقت میں لایا گیا تو پڑھ لیا جائے گا۔ لیکن ایسا ہوا کہ جنازہ پہلے سے رکھا ہوا تھا اور بعد نماز میں تاخیر کرتے رہے حتیٰ کہ مکروہ وقت داخل ہو گیا، تو پھر نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہوگا، گناہ گار ہوں گے۔ تو یہ چیز ایک یاد رہے کہ پہلے سے جنازہ رکھا ہوا تھا تو اب مکروہ وقت میں نہیں پڑھیں گے، مکروہ ہوگی نماز، اور اگر مکروہ وقت ہی میں جنازہ لایا گیا تو نماز جنازہ اسی وقت میں پڑھ لیا جائے گا۔ سجدہ تلاوت، آیت سجدہ، وہ سجدہ کریں نہ کریں ان ٹائمنگز میں 1 2 3، تو اب اس میں تفصیل یہ ہے کہ اس وقت سے پہلے آیت سجدہ تلاوت کی تھی، آیت سجدہ آپ پڑھیں گے، آپ پہ سجدہ واجب ہو جائے گا، تو اگر آپ نے آیت سجدہ اس وقت کے آنے سے پہلے پڑھی تھی تو اب مکروہ وقت میں سجدہ نہیں کر سکتے، گناہ گار ہوں گے۔ لیکن اگر اسی مکروہ وقت میں تلاوت کر رہے تھے اور آیت سجدہ پڑھی، مکروہ وقت میں آیت سجدہ پڑھی، تو جیسے ہی آیت سجدہ پڑھیں گے اسی وقت میں سجدہ واجب ہو جائے گا، تو پھر افضل یہ ہے کہ اس کو بھی مؤخر کرے، ڈیلے کر دے، تاخیر کر دے اور صحیح وقت میں سجدہ کر لے۔ لیکن اگر کسی شخص نے اس وقت ہی میں کر لیا تو گناہ گار نہیں ہوگا اور سجدہ ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر اگر یہ پہلے سے سجدہ اس پر واجب تھا تو یہ مکروہ وقت میں یہ سجدہ نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ تو یہ تھوڑی سی تفصیل سجدہ تلاوت کی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ مزید اس میں تفصیل اور یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نماز شروع کر دی اس وقت میں، بھئی منع تھا نماز نہیں پڑھنی ہے لیکن نماز شروع کر دی، اب کیا کرے؟ تو اس پر واجب ہے، یعنی پہلی بات تو یہ کہ نماز جیسے ہی شروع کی نفل اس پر یہ نماز لازم ہو گئی، کیونکہ جب کوئی ہم عمل شروع کرتے ہیں جو پہلے سے ہم پر لازم نہ ہو، ہم خود نفل شروع کرتے ہیں تو شروع کرنے سے وہ چیز ہم پر لازم ہو جاتی ہے، اس کا مکمل کرنا لازم ہو جاتا ہے، تو وہ لازم ہو گئی۔ لیکن اس وقت میں چونکہ پڑھ نہیں سکتے ہیں لہٰذا توڑ دے اور صحیح وقت میں اس نفل کی قضا کرے گا۔ لیکن اگر کسی شخص نے توڑی نہیں، مسئلہ پتہ نہیں تھا اور اس نے جاری رکھا کہ اب تو شروع کر دی ہے نا، بعد میں خیال آیا کہ یار مکروہ وقت ہے شروع کر دی، اور اس کو یہ مسئلہ پتہ نہیں تھا اور اس نے جاری رکھا اور مکروہ وقت میں مکمل کر لی، تو گناہ گار ہوگا، لیکن پھر اس کی قضا
نہیں ہے. تو یہ تفصیل کہ اگر اس وقت میں نفل نماز شروع کر دی تو وہ نماز اس پر لازم ہو جائے گی. فوری طور پر حکم یہ ہے کہ اس کو توڑ دے اور بعد میں اس کی قضا کرے. قرآن عظیم پڑھنے کا کیا حکم ہے اس وقت میں؟ تو علماء نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ دیگر اذکار کرے, ذکر کرے, اللہ کا ذکر کرے یا درود پاک پڑھے, دیگر تسبیحات پڑھے. قرآن عظیم نہ پڑھنا افضل ہے, لیکن پڑھ لیا تو گناہگار نہیں ہوگا. یہ تفصیل ہو گئی. اس کے بعد مزید یہ کہ ایک تو یہ 3 اوقات میں نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے, ہر قسم کی نماز اور سجدہ منع ہے. بعض نمازیں ایسی ہیں, یعنی نفل نماز جو ہے وہ صحیح اوقات میں بھی بعض اوقات منع ہوتی ہیں. تو وہ کون سے مواقع ہیں یا اوقات ہیں جس میں ہم نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں, اس کی تفصیل ذرا آپ دیکھیں. یہ ضروری ہے سمجھنا تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ کب ہمیں نماز پڑھنی ہے نفل صحیح وقت میں بھی, اور کب نفل سے ہمیں منع کیا گیا ہے. ان 3 ٹائمنگز کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, ان 3 ٹائمنگ کے علاوہ. تو اب نوافل کی ممانعت کہ نفل کب منع ہیں ان 3 اوقات کے علاوہ. تو سب سے پہلے آپ یاد رکھنے کے لیے دیکھیں, سب سے پہلے نماز فجر کی ہے. فجر کے پورے وقت میں نفل منع. پہلی بات ایک اور چیز سمجھ لیں کہ نفل کہتے کس کو ہیں. نفل کا لغوی یعنی ڈکشنری والا معنی ہے زائد, وہ چیز جو زائد ہو. نفل زائد ہے, فرض سے اضافی چیز ہے, اور یہ زائد کا معنی جو ہے وہ دونوں چیزوں پر آتا ہے. سنت پر بھی نفل بول سکتے ہیں, اور جو ہمارے عرف میں جو ہم نفل پڑھتے ہیں اس کو بھی نفل بولتے ہیں. لیکن حقیقتاً نفل سنت اور سنت کے علاوہ, فرض کے علاوہ جو بھی زائد نمازیں ہیں ان سب پر نفل کا لفظ بولا جاتا ہے. تو نفل میں سنت بھی داخل ہے اور نفل میں دیگر اضافی نوافل بھی داخل ہیں. تو جب ہم کہیں گے کہ نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سنت بھی نہیں پڑھ سکتے. صحیح؟ تو اب فجر کی نماز, فجر کا جو وقت ہے اس میں پورے وقت میں صرف 2 رکعت فجر کی سنت کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے. نفل فجر کے پورے وقت میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے 2 رکعت فجر کے نوافل کے, فجر کی سنت کے. تو لہٰذا اگر کسی شخص نے فجر کی 2 سنتیں پڑھ لی, ابھی نماز میں بہت ٹائم ہے, اور وہ نفل پڑھنا شروع کر دے, جائز نہیں ہے, یہ ممنوع ہے. تو فجر کے پورے وقت میں نفل منع ہے. ظہر کے پورے وقت میں نفل پڑھ سکتے ہیں. ظہر کے پورے وقت میں فرض سے پہلے بھی فرض کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. پورے وقت میں ممنوع سوائے سنت فجر کے. ظہر میں پورے وقت میں اجازت ہے نفل پڑھنے کی. اب آ گیا عصر کا وقت. عصر میں عصر کے فرض سے پہلے جائز ہے, بعد میں منع ہے. تو یوں لکھ لیں, یوں دیکھ لیں کہ عصر کے فرائض کے بعد ممنوع نوافل. آپ نے عصر کے فرض پڑھ لیے تو آپ نفل نہیں پڑھ سکتے. اس میں ہر فرد کے اعتبار سے حکم بدل جائے گا. اب انور بھائی نے عصر کی نماز ابھی نہیں پڑھی ہے تو یہ نفل پڑھ سکتے ہیں. اشرف بھائی نے نماز عصر کی پڑھ لی ہے, ٹائم وہی 5 بج رہے ہیں, انہوں نے عصر پڑھ لی ہے, یہ نہیں پڑھ سکتے, اور انہوں نے نہیں پڑھی, وہ نفل پڑھ سکتے ہیں. ٹائم 5 بجے کا ہی ہے, لیکن یہاں فرد کے اعتبار سے حکم بدلے گا کہ جس نے عصر کے فرض پڑھ لیے ہیں وہ اس کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتا, اور جس نے نہیں پڑھے ہیں وہ پڑھ سکتا ہے. اس کے بعد مغرب کا وقت آ گیا. مغرب میں اس کا الٹ ہے. مغرب کے فرائض سے پہلے ممنوع. عصر میں فرض پڑھنے کے بعد نفل پڑھنا منع, اور مغرب میں مغرب کے جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوگا آپ کو مغرب کی نماز پڑھنی ہے. اس سے پہلے آپ نوافل نہیں پڑھیں گے. لیکن امام ابن حمام بہت بڑے فقیہ ہیں, محقق ہیں, انہوں نے 2 خفیف رکعت کا استثناء فرمایا کہ جلدی جلدی 2 خفیف رکعتیں اگر پڑھ لے تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن عمومی ضابطہ
آپ اسی طرح سے یاد رکھیں. عشاء کا وقت ظہر کے وقت کی طرح ہے، پورے وقت میں اجازت ہے نفل پڑھنے کی. یہ دیکھیں 5 نمازیں ہو گئیں. ظہر کے پورے وقت میں منع، ظہر کے پورے وقت میں جائز، عصر کے فرائض کے بعد منع، مغرب کے فرائض سے پہلے منع، اور عشاء کے پورے وقت میں. عشاء اور ظہر کا حکم ایک ہی ہے. اس کے بعد یہ پورا ہفتہ نکل گیا، اب جمعہ آ گیا. تو جمعے میں علیحدہ حکم ہے تھوڑا سا، کہ جمعے میں جب امام خطبے کے لیے ممبر پر آ گیا، کھڑا ہو گیا، اس وقت سے لے کر نماز کے سلام پھیرنے تک ہر نفل منع ہے. نفل یعنی سنت اور اس کے علاوہ. اب اس میں حکم نکل آئے گا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں اور بعد میں مسجد میں آئے، انہوں نے کہا ابھی تو پہلا ہی چل رہا ہے، جلدی جلدی 4 رکعت سنت، جائز ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس لیے کہ جمعے میں جیسے ہی امام خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا، اس وقت سے لے کر سلام پھیرنے تک کوئی بھی نفل نماز نہیں ہو سکتی. اور جب نفل کہہ رہا ہوں تو دونوں کو شامل ہے. چلیں جی، جمعہ چلا گیا، اب مہینے گزرنے لگ گئے، عید آ گئی. عید کو کیا ہوا؟ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے ہر جگہ نفل منع. نماز عید سے پہلے منع، اور نماز عید کے بعد مسجد میں منع. نماز عید سے قبل ہر جگہ منع، گھر پہ بھی نہیں پڑھ سکتے نفل، اور وہاں مسجد میں آ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ عید کا دن چلا گیا. اس کے بعد حج پہ چلے جاؤ، یاد کیسے رہے گا؟ 5 نمازیں، جمعہ، عید، اور اب حج پہ چلو. تو اب آ گیا عرفات کا میدان. عرفات کے میدان میں 2 نمازیں جمع کرتے ہیں، ظہر اور عصر کی. تو ظہر اور عصر کی جو 2 نمازیں جمع کرتے ہیں، ان کے بیچ میں نفل پڑھنا منع ہے. اور چونکہ اب عصر بھی پڑھ لی ہے تو عصر کے فرض کے بعد، تو یہاں جو عرفات کے میدان میں جو حاجی حج کر رہا ہے، وہ 2 نمازوں کو جمع بھی جہاں کر رہا ہے، وہاں ان 2 نمازوں کے بیچ میں بھی نفل پڑھنا منع، اور ان دونوں نمازوں کے پڑھنے کے بعد بھی اب مغرب تک اس نے کچھ بھی کوئی بھی نفل نہیں پڑھنا ہے. عرفات کے بعد کہاں آ گیا؟ مزدلفہ. مزدلفہ میں 2 نمازیں جمع کرتے ہیں، مغرب عشاء. تو مغرب اور عشاء جو جمع کرتے ہیں، وہاں ان کے درمیان کہ مغرب کے فرض پڑھ کے نفل پڑھنے لگ گیا، اور پھر عشاء ممنوع. مغرب اور عشاء میں فاصلہ نہیں کریں گے، نفل پڑھنا منع ہے. لیکن بعد میں، کیونکہ عشاء پڑھ لی، عشاء کے بعد آپ پورے وقت میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ مٹا دیا میں نے. عشاء کے پورے وقت میں آپ نفل پڑھ سکتے ہیں. تو عرفات میں 2 نمازیں جمع کرنے کے درمیان بھی اور اس کے بعد بھی نہیں پڑھیں گے، اور مزدلفہ میں 2 نمازوں کے جمع کرنے میں، مغرب اور عشاء میں جمع کرنے کے درمیان نہیں پڑھیں گے، اس کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں. یہ اگر آپ کے ذہن میں تفصیل رہے تو آپ کو کسی سے سوال کرنے کی حاجت نہیں ہوگی کہ بھئی اس وقت میں نفل پڑھ سکتا ہوں یا نہیں. تو تین تو اوقات وہ ہیں جس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے. طلوع سورج ہوگا اور غروب آفتاب ہوگا. طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور سورج کا ٹھہر جانا، یہ 3 اوقات میں تو کوئی بھی نماز جائز نہیں ہے. اور ان اوقات میں نوافل منع ہیں. کیا ان اوقات میں قضا نماز پڑھ سکتا ہے؟ بالکل پڑھ سکتا ہے، لیکن مسجد میں نہیں پڑھے گا عصر کی نماز کے بعد، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد لوگوں کو پتہ ہے کہ نفل نہیں پڑھتے ہیں. تو اگر عصر کی نماز کے بعد کوئی پڑھ رہا ہوگا تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ نفل تو جائز نہیں ہے، یہ کیا پڑھ رہا ہوگا؟ قضا پڑھ رہا ہوگا. تو یہ قضا کرنا گناہ ہے، اور گناہ پر لوگوں کو اطلاع دینا بھی گناہ ہے. آج تو ہمارے درمیان یہ چیز عام ہو گئی نا، وہ میں نے فلاں فلم دیکھی تھی رات کو، تو بھی دیکھی ہو. یعنی ایک تو گناہ کیا، اور دلیری اتنی ہے کہ دوسرے کو جا کے بتا بھی رہا ہے، اپنا گناہ بھی ظاہر کر رہا ہے اور اس کو گناہ پہ ابھار بھی رہا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے مسلمانوں پر. لیکن بہرحال کوئی خطا کبھی ہو جائے تو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنی. کسی سے مسئلہ بھی پوچھنا ہو تو یوں نہ کہ میرا مسئلہ ہے، اگر اس میں کوئی گناہ کی بات ہو تو
تو یوں نہ کہیں کسی نے یہ پوچھا ہے، تو وہ کسی اگرچہ آپ ہو، لیکن عافیت یہی ہے کہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا قضا نماز بالکل ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ اگر تفصیل آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آسانی ہوگی، اور اس کو آپ فیصلہ وقت پہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اگلا مرحلہ انشاءاللہ وہ اگلے درس میں دیکھیں گے، وہ ستر عورت ہے۔ ستر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، اور عورت کا مطلب ہوتا ہے چھپانے کی چیز۔ یہ فعل ہے مصدر، اور یہ اسم ہے ستر عورت۔ اب ہم جو ہے بہت اتنا بولا جاتا ہے، اگر کسی کا چھپانے کی چیز نظر آ رہی ہو تو ہم کہتے ہیں تمہارا ستر نظر آ رہا ہے، تمہارا چھپانا نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ کہنا کیا چاہیے؟ عورت نظر آ رہی ہے۔ تو اب عورت کہیں گے تو غیر شادی شدہ ہوگا تو دیکھے گا یار یہ کون عورت آ رہی ہے، میری کون عورت نظر آ رہی ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ چھپانے کی چیز کو کہہ رہے ہیں۔ بہرحال اب یہ مشہور ہو گیا ہم سب کے درمیان کہ یہ جو چھپانے کی چیز ہے اس کو بھی ستر بول دیتے ہیں، حالانکہ ستر چھپانے کے فعل کو کہتے ہیں۔ اللہ کا نام ہے نا ستار العیوب، عیبوں کا خوب چھپانے والا، ستار اور عیوب عیب کا چھپانے والا۔ تو یہاں ہے ستر عورت کہ جسم کے جو حصے چھپانے ہیں اس کو عورت کہتے ہیں، اور یہ فعل ہے۔ تو بہرحال اب ان حصوں کو بھی ستر ہی کہہ دیتے ہیں، اور ہمارے درمیان معروف ہے اگر یہ عورت کہیں گے تیری عورت نظر آ رہی ہے تو وہ تو عجیب و غریب بات ہو جائے گی اور ایک مذاق بن جائے گا۔ تو بہرحال یہ لفظ اتنا معروف ہو گیا عورت کے لیے بھی، اور فعل میں تو استعمال ہو ہی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے وقت کپڑے پہنو، اور عورتوں کے لیے فرمایا ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، کہ عورتیں اپنی زینت یعنی زینت کے مقامات کو ظاہر نہ کریں الا ما ظہر منہا، مگر کچھ چیزوں کا استثناء کر دیا۔ تو وہ زینت کو ظاہر نہ کریں تو پورا بدن چھپانے میں داخل ہو گیا، اللہ کے ذریعے بعض چیزوں کو باہر نکال دیا، اور وہ 5 اعضاء ہیں انشاءاللہ اس کی تفصیل۔ مگر وہ جو ظاہر ہے تو وہ ظاہر ہے، ظاہر آدمی کپڑے پہنتا ہے تو ہاتھ باہر نکالتا ہے یا نہیں، کپڑے پہنتا ہے تو چلنے کے لیے پیر باہر نکالتا ہے یا نہیں، اور دیکھنے کے لیے اتنا حصہ باہر نکالتا ہے نا یا نہیں۔ تو یہ 5 چیزوں کے استثناء کے علاوہ عورت کا پورا بدن ستر ہے، اور مرد کا ستر جو ہے ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ مرد کا ستر ہے، جس کو نماز میں چھپانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو یاد رکھنے کی اور اس کے مطابق اپنی عبادات کو درست طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔